ناظرین، سیکیورٹی کونسل کے فیصلے سے اسرائیل کے انکار کرنے سے صورتحال کو روز بروز کشیدہ کر رہا ہے اور اب یہ جنگ اسکیلیٹ ہو رہی ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ کی طرح مصر کی سب سے بڑی تنظیم نے اسرائیل پر حملوں کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سے تل ابیب کانپ اٹھا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی تنظیم ہے۔ یہ مصر کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی تنظیم ہے، تو وہ اب تمام اطراف سے اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، فلسطینی تنظیموں کے سربراہ ایران پہنچے ہیں اور وہاں پر بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں پر بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اور جنگ کا اگلا فیز شروع ہو چکا ہے۔ ابھی جو نئی صورتحال بنی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو بھی نہیں مانا جا رہا اور اسرائیل رفح آپریشن کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اب اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، تو اس پر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور روس اور چین کی قیادت میں جو اتحادی ملک ہیں فلسطین کے، وہ اسرائیل پر سینکشنز لگانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی غیر معمولی طور پر یونائٹڈ نیشن وہ خود اب فرنٹ فٹ پر آ چکا ہے اور اسرائیل پر سینکشنز لگانے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے بہت ہی افسوسناک خبر شیئر کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر رفح پر بمباری کی گئی ہے۔ وہاں پر اسکول تھا اور اسکول میں بچے اور فیملیز موجود تھی، اور اس پر اسکول کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں کافی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس میں بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسرائیل روز بمباری کرنے والا ہے رفح پر، اور آپ دیکھیں گے کہ اچانک سے یہ خبر آئے گی کہ اسرائیل نے رفح آپریشن کر دیا ہے، تو اب اسرائیل کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا یہ معاملہ ڈیلے ہوتا جائے گا نہ ان پر پریشر اور بڑھے گا، اندر کے جو ان کے اختلافات ہیں وہ اور ان کو مجبور کریں گے۔ جو امریکہ کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے وہ امریکہ کو اور مجبور کرے گی، جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور وہ خراب ہو جائیں گے، تو اسی لیے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ اس لیے اب رفح پر آپریشن کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بہت جلدی رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب ناظرین، آپ کو مصر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ مصر کی سب سے بڑی تنظیم نے اسرائیل پر حملوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ کتنی بڑی پاورفل تنظیم ہے اور اسرائیل اس سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے۔ تو پہلے آپ ذرا اس کی پروفائل سمجھ لیجئے۔ تو ناظرین، یہ اوور اگر ہم دیکھیں تو عالم اسلام کی دو بڑی تنظیمیں ہیں، ایک افغان المسلمین، تو یہ ایک بڑی تنظیم سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ والی تنظیم، اور دونوں کا اوریجن مصر سے ہے، اور یہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہی ہیں۔ یہ وہی تنظیم ہے جہاں سے وہ ایمن الزواہری جو القاعدہ کے ابھی سربراہ بنے ہیں، وہ بھی انہی تنظیموں سے نکلے ہیں، اور باقی جو تنظیمیں ہیں جیسے القاعدہ اتنی بڑی تنظیم ہے اور اتنی بڑی تنظیم بن کر سامنے آئی ہے، وہ ساری تنظیمیں بعد میں بنی ہیں، ایون حزب اللہ بھی بعد میں بنی ہے۔ یہ والی جو تنظیم ہے یہ سب سے پہلی تنظیم ہے، اور یہ جماعت اسلامیہ ہے، ان کا آغاز ہوتا ہے مصر کی یونیورسٹی سے، اور یہ حامی تھے سوشلزم کے، اور ان کے جو مصر کے جو سب سے مشہور صدر گزرے ہیں انور سادات، انہوں نے اس تنظیم کو سپورٹ کیا۔ اچھا، پھر 1979 میں معاہدہ ہوا اسرائیل اور مصر کا، تو یہ تنظیم مخالف ہو گئی اس معاہدے کے بھی، اور مخالف ہو گئی انور سادات کے بھی۔ تو پھر ناظرین کیا ہوا کہ انور سادات نے اس تنظیم کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اس تنظیم پر مصر میں پابندی لگائی، اور پھر 1981 میں انور سادات ایسوسیٹ کر گئے۔ تو یہ بہت ہی انفلوئنشل تنظیم ہے، اور چونکہ یہ اس وقت کریک ڈاؤن ہوا تو یہ تنظیم ڈسپرس کر گئی پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کے جو جنگجو ہیں وہ پورے مڈل ایسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری جو تنظیم ہے افغان المسلمین، وہ یہ کہتی تھی کہ ہم ملٹری وغیرہ پر ادھر ادھر بلیو نہیں کرتے، تو وہ ان کا ایک الگ نظریہ تھا۔ تو یہ تنظیم زیادہ پاورفل ہو کر ابھری ہے، اور جو باقی تنظیمیں ہیں وہ بعد میں آئی ہیں۔ یہ 1670s کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ والی تنظیم جو پورے مڈل ایسٹ میں پائی جاتی ہے، اوریجن اس کا مصر سے ہے، تو اب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ حملے کرنے جا رہی ہے اسرائیل پر۔ اب کہاں کہاں سے یہ حملے کریں گے
یعنی اب دیکھیں کہ مصر سے کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ جنگجو اندر گھسے تھے تو وہ یکا دکا ایک دو واقعات ہوئے تھے، لیکن اب باقاعدہ تنظیم، اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے، یہ سب سے بڑی تنظیم ہے۔ آپ اس تنظیم کو حزب اللہ کے ساتھ کنسیڈر کر سکتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اب یہ مصر سے حملہ کریں گے، جارڈن سے کریں گے، لبنان سے کریں گے اور یہ کہاں سے حملے کرے گی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ملٹی فرنٹس کے اوپر لڑے گی اسرائیل کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ حزب اللہ صرف لبنان میں ہے اور یہ والی تنظیم مصر کی تنظیم ہے، اور مصر سے ابھی تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، مصر سے کوئی بڑے حملے نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب یہ مصر کی سب سے بڑی تنظیم آ گئی ہے، تو یہ کون سے فرنٹ سے جا کر حملہ کرتی ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ تو آگے آنے والے 3-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے حملوں کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس طرح جنگ پھیل رہی ہے، اور جو محلات میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا، لیکن جو فلسطین کے اتحادی ہیں وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ خود ہی ختم نہ ہو جائیں، اور وہ آخری حد تک جائیں گے، اور فلسطین کے اتحادیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اطمینان کی خبر ہے کہ چلیں ماضی میں تو کبھی بھی فلسطین کے لیے اس طرح اکٹھے ہو کر جنگ نہیں لڑی گئی، تو چلیں آج اتحاد ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا آگے چلیں تو سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، آپ کو ہر حال میں اس پر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو یہ سخت سے سخت ترین ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ قرارداد پاس ہو گئی ہے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اب یہ بائنڈنگ ہے، اسرائیل اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ سینکشنز کا ہوتا ہے، اور یہ سینکشنز اسرائیل پر لگیں گی، اور جو غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن بذات خود بطور ادارہ فرنٹ فٹ پر آیا ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل پر سینکشنز لگائی جائیں اور فل فور لگائی جائیں۔ تو اسرائیل انٹرنیشنل کمیونٹی میں اسرائیلی ریاست روب ہو گئی ہے، باغی ہو گئی ہے، جو اس کی کیپٹل پنشمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسرائیل کا اسلحہ بند کرنا چاہیے۔ یو این نے کہا ہے اور یونائٹڈ نیشن نے کھل کر کہا ہے کہ جنوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ میں، اور ناظرین آسٹریلیا کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اسرائیلی باغی کی ریاست ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، اور ہمیں اسرائیلیوں کو اور فلسطینیوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ بدل رہی ہے۔ تو اب حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ، وہ پہنچے ہوئے تھے ایران میں، اب فلسطین کے جو باقی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہ بھی پہنچ چکے ہیں ایران میں، اور جو فلسطین کی سب سے بڑی تنظیم ہے اسلامک جہاد، تو اس کے سربراہ بھی ایران پہنچے ہوئے ہیں، اور جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی اور جو امام خمینی ہیں سپریم لیڈر، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور 1 on 1 ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت بڑے فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں کہ اسرائیل کے شیطانی کھیل کیا ہیں، ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے، اور جنگ اس نئے مرحلے میں جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کس طرح سے لڑنا ہے۔ تو انہوں نے بڑی کھل کر پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے اب آگے کرنا کیا ہے۔ تو اسماعیل ہانیہ کی ملاقات ہوئی ہے خمینی کے ساتھ، اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو متھ بنی ہوئی تھی انویزیبل آرمی والی وہ ٹوٹ چکی ہے۔ پھر امام خمینی کا آن ریکارڈ بیان سامنے آیا ہے کہ اس حماس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کہ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ پھر امام خمینی نے کہا ہے کہ تمام مسکر، تمام ظلم کے باوجود اسرائیل اپنے شیطانی گولز کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ ایک گلوبل جنگ ہے، تو یہ ان کا بیان ہو گیا۔ اب اسلامک جہاد کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرارداد جو پیش ہوئی ہے کہ چلے عالمی محاذ پر یہ تو سب سے بڑی فتح ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوئی، کہ عالمی محاذ پر اسرائیل آئسولیٹ ہو چکا ہے اور دنیا اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی پوزیشن کے حوالے سے۔ تو جب بھی ہم اس جنگ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس جنگ کی ڈائریکشن، اس جنگ کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کے لیے امریکہ کی پوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ امریکہ ہی سب سے بڑا سپانسر ہے اس جنگ کا۔ جو کچھ ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے، ابھی بھی امریکہ کا اسلحہ پہنچ رہا ہے اسرائیل کے لیے، اور ابھی بھی امریکہ ہی کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے۔ تو ان کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلے تو ذرا اندر کے کیا صورتحال ہے۔ سینیٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، یہ ان کے سینیٹرز نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ پھر کیا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا، اس کے آفیشلز نے ریزائن کرنا شروع کر دیا ہے۔
ان پروٹیسٹ کے جناب ابھی تک جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کے وائڈر کینوس میں ان کے گریٹ گیم کیا ہیں، وہ کیا ہیں کہ وہ اچیو کرنا کیا چاہتا ہے امریکہ، پھر یہ ساری جنگ چلے گی اور اسی کے اوپر امریکہ کی پالیسی ہوگی۔ تو گریٹ گیم کیا ہے؟ تو گریٹ گیم یہ ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، گریٹ گیم یہ ہے کہ رشیا کو ہرانا ہے، ان دونوں طاقتوں کو ہرانا ہے جو کہ ابھر کر سامنے آئی ہیں بلکہ آ چکی ہیں۔ تو ان دونوں کو ہرانا ہے امریکہ کی گریٹ گیم۔ اچھا، اب ان دونوں کو ہرانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان دونوں کو ہرانے کے لیے مڈل ایسٹ کا امریکہ کے ہاتھوں میں ہونا ضروری ہے، اور مڈل ایسٹ کو ہاتھوں میں کیے بغیر امریکہ ان دونوں کو نہیں ہرا سکتا۔ اچھا، اب اگر امریکہ نے مڈل ایسٹ کو اپنے ہاتھوں میں کرنا ہے تو یہ سب سے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے جس پر سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں۔ یہ سمجھ لیں کہ کئی پچھلے مہینوں سے اس پر ڈیبیٹ جاری ہے، اور اس موجودہ صورتحال تو زیادہ ڈیبیٹ بڑھ گئی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایران بیٹھا ہوا ہے، مڈل ایسٹ میں یمن بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بڑی طاقتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں، اور یمن تو ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی بھی امریکہ کا راستہ بند کر سکتی ہے۔ تو اگر پیوٹن کو چائنا کو ہرانا ہے تو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ کیسے کنٹرول ہوگا؟ مڈل ایسٹ کنٹرول ہوگا ایک مضبوط اسرائیل کے ذریعے، کمزور اسرائیل کے ذریعے نہیں ہوگا۔ یہ ایک سب سے بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنا ہوا ہے وہاں پر۔ تو دور دور تک کوئی سولوشن ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جنگ بندی بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔